انسان باغی ہے نا، باغی، اس کو مشکل پریشانی نہیں آتی تو یہ سوچتا نہیں ہے۔ روٹین چل رہا ہے، ایک آپ کی زندگی کا ایک روٹین ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، شام کو واپس آ جاتے ہیں اور پھر تھک ہار کے سو جاتے ہیں اور اگلے دن دوبارہ اٹھتے ہیں۔ تو یہ سائیکل ہے ایک۔ اس سائیکل کے اندر اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں رہتا، ضرورت نہیں لگتی، زندگی چل رہی ہے، گاڑی ہے تو وہ چل رہی ہے، بزنس ہے تو وہ چل رہا ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے تو وہ چل رہی ہے، پاس ہو رہے ہیں، کیا ضرورت ہے کسی چیز کی؟ یہ سائیکل کا ٹوٹنا، روٹین کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے سوچنے کے لیے۔ آدمی سوچتا کب ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، پرابلم آتی ہے۔ آپ کی گاڑی چل رہی ہے، موٹر سائیکل چل رہی ہے اور آپ مینٹین نہیں کر رہے، نہ آئل چیک کر رہے ہیں نہ ہی پیٹرول چیک کر رہے ہیں، جب تک وہ گاڑی رکے گی نہیں، یا تو پیٹرول کی وجہ سے یا انجن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، آپ اس کی مینٹیننس نہیں کریں گے، چیک نہیں۔ یا تو ویسے ہی چیک کر لیں، میں کہہ رہا ہوں زندگی کو اپنی، کہ کہاں خراب ہے، کہاں زندگی میں مسائل ہیں۔ لیکن اگر چیک نہیں کرو گے اور سائیکل میں اس کو چلاتے رہو گے، ایک وقت آئے گا وہ بھول جائے گی اور اس دن روٹین ٹوٹے گا، میکینک کے پاس کھڑے ہوگے اور بول رہے ہو کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اس وقت بھی ہار نہیں ماننی، وہ بھی اللہ کا رحم اس لیے کہ آج دیکھ لو پیٹرول ختم ہو گیا اس کا، یا آج دیکھ لو اس کا آئل ہی ختم ہو گیا ہے، یا تم نے اس کو توجہ نہیں دی۔ تو اپنی زندگیوں کو توجہ دینا سیکھو کہ میں کہاں غلط کر رہا ہوں۔ اگر پہلے دیکھ لو گے تو فیلئر سے بچ جاؤ گے، اگر بعد میں دیکھو گے تب بھی اللہ کا رحم ہو جائے گا انشاءاللہ، مگر تھوڑی سی پریشانی، دکھ، غم، آنسو بہہ جائیں گے تھوڑے سے۔ یا اللہ تو نے یہ مجھ سے کیوں لے لیا؟ اللہ بولے گا میں نے اس لیے لیا کہ تو دیکھ ہی نہیں رہا تھا زندگی میں اپنی، دیکھ لیا زندگی میں، رحم ہو گیا، عذاب نہیں تھا، زندگی آگے پھر چلے گی۔ یا اللہ اب تو پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ بولے گا جس کو میں چاہتا ہوں نا تھوڑا زیادہ، اس کو میں زیادہ آزماتا ہوں۔ تو کبھی کبھی آپ سب صحیح کر رہے ہوں گے لیکن پھر بھی چیزیں نہیں ہو رہی ہوں گی، پریشانی نہیں جا رہی ہوگی، آزمائشیں آ رہی ہوں گی۔ اس وقت یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ بڑا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑا مجھے اور خالص کرنا چاہتا ہے، اور مجھے پاک کرنا چاہتا ہے گناہوں سے، عیوب سے، مجھے پرفیکٹ بنانا چاہتا ہے کسی مقصد کے لیے۔ اللہ مجھے چننا چاہتا ہے، اللہ مجھ سے چاہتا ہے میں کوئی بڑا کام کروں تو مجھے آزما رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چھوڑ دے نا، جس سے کچھ نہیں چاہتا، اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے۔ تو اگر زندگی میں پھر بھی پریشانیاں آ رہی ہیں کہ تم نے اچھے وقتوں میں بھی یاد رکھا ہوا ہے، تم اپنی زندگی دیکھ بھی رہے ہو، کہیں پھنس جاتے ہو تو ریکٹیفائی کر کے توبہ کر کے واپس بھی آتے ہو، اور پھر بھی پریشانیاں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، ابتلا، اللہ تعالیٰ ان کو بلائے بھیجتا ہے، ان کو آزماتا ہے اللہ کہ خالص ہے دعوے میں یا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ سر اگر اتنی مشکل زندگی ہے کہ پریشانیاں، آزمائشیں اللہ چاہے گا اور آتے رہیں گی، تو میں جیوں کیوں؟ کس طرح سروائیو کروں گا؟ کس طرح سکون لے کے آؤں گا اپنے دل کے اندر؟ تو اس پہ ہم آپ کو کہیں گے کہ جو بھی تم کر رہے ہو زندگی کے اندر، اس کا مقصد کیا ہے؟ کاروبار کرو گے، اس کا مقصد کیا ہے؟ جاب کر رہے ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ پڑھ رہے ہو، کیوں پڑھ رہے ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد صرف کمانا ہے، صرف شہرت حاصل کرنا ہے، صرف روٹی، کپڑا اور مکان ہے، تو پھر مصیبتیں بہت ہیں، فائدہ نہیں ہے، کوئٹ کر دینا چاہیے انسان۔ لیکن اگر مقصد ایسا ہے کہ جو انسان کو خوشی دے، کوئی ایسی زندگی کا مقصد ہو کہ ماں باپ کا ایسا فخر بننا ہو، لوگوں کی امید بننا ہو، کسی مظلوم کی آواز بننا ہو، کسی کا دل جیتنا ہو اور قوم کا دل بننا ہو، تو اس کے لیے انسان زندگی کے اندر ہر پریشانی کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اس کی منزل بہت حسین ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی منزل ہی نہیں ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور صرف آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ کر رہا ہے، آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے آپ کو یہ کرنے کا کہا ہے، کسی نے مشورہ دیا ہے، یا آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، تو آپ کس طرح استقامت حاصل کریں گے؟ ہاؤ ول یو بی اسٹیڈ فاسٹ آن دا پاتھ؟ بہت مشکل ہو جائے گا۔ آسان تب ہوتا ہے جب منزل بڑی ہو اور مسئلے چھوٹے ہوں، کمپیریٹیولی۔
پریشانی راستے کے اندر انسان تھکن بھول ہی جاتا ہے جب منزل بہت حسین ہو۔